بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 8 حاجرہ مسرور کا جو افسانہ ہے وہ پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش 1929 اور وفات 2012 ہے۔ حاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد حاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا۔ حاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی مدیر ڈان کے جو مدیر ہیں ان سے ہوئی۔ خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ معروف افسانہ نگار و نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہیں۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ۔ وہ لوگ کے نام سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ حاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے 1991 میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ حاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پا گئے اور کراچی ہی میں دفن ہوئی۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ افسانہ ملمہ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب یعنی حیران سی نگاہیں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا کر اکتا گئیں کہ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ زمین اور بنچوں پر سینکڑوں افراد آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی، جو اس کا ہلکا پھلکا ٹیچی کیس اور مختصر یعنی تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے، یہ گاڑی ہمیشہ ہی دیر سے آتی ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، یعنی اس کی طرف دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اس کی دوسری پھٹی ہوئی آنکھ کا دھسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی یعنی کمتری پر پھڑکنے لگا۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر بڑے قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں؟ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا چرخ چون کرتے ہوئے یکا یعنی جو گھوڑا گاڑی ہوتا ہے اس کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف یعنی گدلی سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین۔ رکھے دیتے ہیں سامان اسی جگہ، کلی بولا۔ میں سامان یہیں پر رکھ دیتا ہوں، کلی نے کہا۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چڑ پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرزتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ قبول صورت نوجوان ایک بھاری بھرکم اوور کوٹ پہنے اس کی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں، حضرت کو بھی ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرا کستہ اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جاتے ہیں، کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا۔ بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ کلی، تم زرانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا۔ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی۔ ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ یعنی اچھا ٹکٹ چاہیے یا عام درجے کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ کلی، چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔ آگے کلی تھا اور پیچھے وہ۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ مزدوری میں انتہا، کلی نے اس کے چرمی یعنی چمڑے کے بنے ہوئے بٹوے سے متاثر ہو کر کہا۔ ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی جنوری کی کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی۔ کاہے؟ کیوں؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے آ کر بتانا، پیسے زیادہ ملیں گے۔
कुली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और वो लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में कुल बुला रहा था, यानी करा रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी कि कम वक्त मर्द हर मौके पर आ धमकते हैं। कुछ नहीं तो इंटर और सेकंड का शोशा छोड़ दिया। अब इसे क्या मालूम कि उसने उस वक्त जो मेरे पास देखा यही मेरी कुल कायनात है, यही मेरा सब कुछ है। अटैची केस और होल्डर यानी बिस्तर बंद अच्छे ज़माने की यादगार हैं। चरमी बटवा, चमड़े का बना हुआ बटवा, एक सहेली का तोहफ़ा। ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का ख़त मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से उन्हें कोई देखने चले जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के बनने के बाद भावज और भतीजियों का इतना ख्याल किया, पैसे को पैसा न समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथ ही नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जाने कब से 2-3 रुपये जोड़ रखे थे, सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही इनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है, जाने लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने इनसे पूछा, मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कि खा लेगा और अकील को देख कर डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा रज़िया भी तो लड़कियाँ हैं, कैसे मज़े में तनहा सफ़र किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो इन्हें बिला मुबालगा यानी बगैर किसी बात को बढ़ाए चढ़ाए 1 दर्जन नौकरों के झुरमुट पे सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक का ही सफ़र खर्च निकलना मुश्किल है। कहाँ एक नन्हे मुहाफिज के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ होगी। कर्ज घंटों इनके साथ बहस की ही तब कहीं जाकर वकील साहब के पहरे से निजात मिली। खांसी की खूं से बचों की कंबल की गठरी खुली और झुड़ियों का मारा बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फराक, तछे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी ये सूखी मुंडी बुढ़िया पर निगाह डाली, यानी सूखी सी कमज़ोर सी बुढ़िया पर निगाह डाली। फिर दिल में इसके खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर यानी तालाब के पानी की तरह साकित यानी ठहरी हुई रुकी हुई बुढ़िया के बजाय कोई समंदर किसी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती जो उसके रेशमी बुरके में देखते हुए चेहरे को रश्क यानी फ़ख्र से देखती। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ बोली। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जा रही थी कि कहीं वो नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नज़र ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंगारती हुई गाड़ी प्लेटफार्म के सीने में दर आई। जब लड़की कुली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नज़र उस नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। औरतों की काँव और ज़ेवरात की झनकार जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर उस पुरतरफा यानी चारों तरफ मर्दों की इनको हदायतें। मुन्नी की अम्मा समान न होने पाए। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार नकाब न खुलने पाए, यानी चेहरा न नजर आए। लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फ़िक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदरी यानी गठरी से निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देखकर धक्का दे दिया। लड़की ने झकोला खाकर संभल गई, यानी धिक्का खाकर संभल गई। उसका दिल बेसाख्ता चाहा कि इस औरत का झालरों से मुज़य्यन यानी सजा हुआ बुरका नोच कर भाग जाए या फिर इसे नीचे धिक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान मुस्कुरा रहा था। अरे कुली, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? वो पूरी ताकत से चलाई और कुली को लेकर किसी तरह से हजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की नुमाइश करने लगी। इसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका ओढ़े हुए होती तो कोई इस पर तन से मुस्कुराने वाला ना होता। इसके दिल के किसी गोशे में ये आरज़ू फड़फड़ाने लगी और वो फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। फिर कर यानी इधर उधर घूम कर। फर्स्ट, सेकेंड, इंटर, जनाना, इंटर। वो दफतन यानी अचानक थम गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा से मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिला सोची समझी दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गई। कुली बाहरी मुतज्जिब हैरान सा खड़ा था। ले आओ सामान, वो एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली सामान रख कर उसे एक आंख से घूरने लगा जैसे वो इस बात की तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भांप गई, समझ गई। उसने बटवा खोला, एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था एकदम खिल उठा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसे किसी के मामलात से क्या गर्ज। इसने अठन्नी को मल कर देखा जैसे वे यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब की उठवाई यानी उसकी मजदूरी 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज़ सुनकर कुली उतर गया और फिर लड़की के उनाबी यानी महरून होठों पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट लहराने लगी। वो दरवाजे से लग कर खड़ी होगी। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथों से खड़ा उसे मीठी मीठी नज़रों से ताक रहा। गाड़ी को जुम्बिश हुई और वह दौड़ कर आगे चला गया।
اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے یعنی ٹھیلے والے پولیس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو، جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی، گھورتی رہی۔ آخر گپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اسی طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہو کر بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھوں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال یعنی مایوسی سی تاری تھی۔ لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریاں آنے لگی، یعنی وہ گھبرانے لگی۔ 2 منٹ کے بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس ملمہ سے یعنی اس دکھاوے سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیاں لے کر یعنی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے سے کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ اسٹیشن پہ اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی۔ اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے اس نے مفلسی کو یعنی اس غربت کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی یعنی جانے کے لیے صافیہ ہاتھ ملا رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ اتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں سے اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ آگے بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحے تک تذبذب یعنی پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل یعنی تھکے ہوئے قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو بھرما رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا۔ وہ ٹانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے یہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لائی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر یعنی غصے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا بلا دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہوگی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر ایک اچھے برقعے کپڑے کو دیکھ کر ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنے خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے کمرے میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پوتے آنگن میں بانس کی کھلی ہوئی چارپائی پر کوئی تہپن یعنی دھوتی کی چادر باندھے ہوئے اونٹا یعنی الٹا پڑا ہوا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل یعنی سگریٹ کی ڈبی اور دیا سلائی یعنی ماچس کی ڈبی بھی رکھی ہوئی تھی۔ پھونس کے یعنی گھاس پھوس کے چپڑ یعنی جھونپڑی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی، یعنی ایک بڑی عمر کی عورت روٹیاں پکا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا میرزادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ دونوں نے نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل دی۔ چھپڑ میں ایک کھونٹی پر یعنی ایک کیل پر ایک قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی۔ ایک بیوہ
اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ سب افسانے میرے سے یہ سبق جو ہے وہ لیا گیا ہے، آپ کا افسانہ۔ آپ نے اس کے تعارف کو، حاجرہ مسرور کا تعارف اور مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں مکمل، وہ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔